صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. درود پڑھ دیجئے محمد والے. عزیزان گرامی قدر مسلسل آپ کی خدمت میں اصحاب امیر المومنین کے عنوان پر معروضات بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ نہ صرف مولا متقیان کا ذکر خدا نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، بلکہ جو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے قصیدے پڑھنے والے، ان پر جان چھڑکنے والے ہیں، ان کا ذکر بھی خدا نے قرآن کریم میں فرمایا. اور ہمارے لیے سب سے بڑا جو سورس ہے وہ قرآن کریم ہی کی کتاب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم یہ دوسرے مسالک وہ پڑھتے رہیں، وہ حافظ بھی بن جائیں اور وہ اس کی مسلسل تلاوت کرتے رہیں. ہمارے لیے صرف احادیث کافی ہے، ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے. تو یاد رکھیے گا رسول صرف اہل بیت کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے. رسول فرما کے گئے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میرے اہل بیت. اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب تو تھوڑی سی میں توجہ چاہتا ہوں. رسول نے فرما دیا کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے. تو پھر اہل بیت میں انہیں تلاش کرو کہ جو قرآن سے جدا نہ ہوا ہو. وہ کبھی اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا جو کبھی قرآن کو نیزوں پر بلند کر دے، کبھی قرآن ناطق کو نیزوں پر بلند کر دے. وہ اہل بیت میں شامل ہوگا. توجہ، وہ اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو جائے لیکن وہ قرآن سے جدا نہ ہو. وہ ہے اہل بیت جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور یہ خود پہچان ہے. اگر اہل بیت کو صحیح جاننا ہو کہ کیا واقعی یہ اہل بیت ہے یا نہیں ہے تو قرآن میں امام شاہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی تمہیں حکم دوں تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے سوال کرو کہ میں نے جو حکم دیا ہے وہ قرآن کی کون سی آیت میں ذکر ہے. ایسے سوال کا اختیار آپ کو اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نہیں دے گا. باقیوں کے تو اتنے فتوے اور ایسے رائے آتی تھی کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کہاں سے بات بیان کر رہا ہوں، لیکن اہل بیت فرماتے تھے کہ ہم سے معلوم کرو، ہم اگر کوئی حکم بھی دے رہے ہیں تو پوچھو کہ میں کون سی آیت سے حکم دے رہا ہوں.
اس سے خود یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کون تھے. اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب قرآن کے پاس جائیں گے تو قرآن بتائے گا اہل بیت کون ہے. تو یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں وابستہ رہنا ہے، اہل بیت سے بھی قرآن سے بھی. اور نہ صرف یہ کہ قرآن سے فضائل اہل بیت ہمیں ملتے ہیں، بلکہ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، فضائل اہل بیت بھی ملتے ہیں، رضائل اہل ریب بھی ملتے ہیں. اہل ریب کسے کہتے ہیں؟ اہل ریب کہتے ہیں جو شک کرنے والے، جو دین میں شک کرنے والے، فضائل میں شک کرنے والے، جو توحید میں، نبوت میں، امامت میں شک کرنے والے، انہیں اہل ریب کہا جاتا ہے. تو اہل بیت بھی آپ کو قرآن سے ملیں گے، اہل ریب کی نشانیاں بھی آپ کو قرآن سے ملیں گی. اسی لیے ہمیں تولا بھی قرآن دیتا ہے، تبرہ بھی قرآن دیتا ہے. وہ اور ہوتے ہیں جو صرف لفظوں کو رٹ لیتے ہیں، لفظوں کو حفظ کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے ترجمے اور قرآن کے مفاہیم سے واقف نہیں ہیں. عجیب بات یہ ہے، اہل بیت سے دشمنی بھی رکھتے ہیں اور سورہ دہر کی تلاوت بھی کرتے ہیں. باقاعدہ ہم ایک ٹی وی چینل پر جب گئے، 21 رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، وہاں پر تھوڑا سا دیر سے پہنچے تو جب آف ایئر ہوا تو جو پروڈیوسر تھے وہ ہمارے پاس آ کہا کہ سورہ دہر کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ مولا علی کے بارے میں نازل ہوا ہے. تو ہم نے چاہا کہ 21 رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، 21 رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم سورہ دہر سے کریں تاکہ مولا متقیان کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے ہو جائے. لیکن چونکہ آپ دیر سے پہنچے، ہم نے مفتی صاحب سے مشورہ لیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ علی کی شان میں اتری؟ اس میں تو بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں مختلف اقوال موجود ہیں. تو جب میرے سامنے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ کیا مفتی صاحب واقعاً آپ کے یہاں کیا مختلف اقوال پائے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو اس ضعیف سے ضعیف روایت میں لے کر آ جائیں جس میں کہا ہوا کہ سورہ دہر کی آیتیں علی نہیں کسی اور کے بارے میں نازل. تو لفظوں پر رٹ لینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اور اس کا ایک ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، بیدار تو ہے نا ہم لوگ. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن نہیں عزیزو، جو زیادہ دقیق ترجمہ ہے وہ اس کا کچھ اور معلوم ہوتا ہے. یقیناً یہ اللہ کی محبت میں کھلانے والے ہیں، اور اس کا ذکر بھی فوراً سے دوسری آیت میں آیا. وہ کیا فرمایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے کھلایا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں آیتوں کے اندر ایک ہی بات کی جائے؟ یہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، یہ وجہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. بار بار دونوں باتیں ایک ہی مرتبہ پسر ہم کیوں آئے گی؟ علماء یہ فرماتے نہیں، پہلی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے. پہلی آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے جو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کس کی محبت ہونے کے باوجود کھلاتے ہیں؟ کہا کہ یہ خود طعام کی محبت اور ضرورت رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں. مل کے ضرورت پڑھ دیجئے محمد و عالم. علی کا نام علی میں کہاں جاتا ہے، علی کا نام علی میں بخشتن قرآن ہوتا ہے. سبحان اللہ. جڑا نارا مرسی زندہ کربلا وسی زندہ شام وسی بچیاں نال آباد راسی نارا علی. اس لیے آپ قرآن سے قریب ہوتے جائیں گے، خود بخود اہل بیت کے فضائل سے بھی قریب ہوتے جائیں گے، اور دشمنان اہل بیت کی حقیقت بھی آشکار ہو جائے. ایک مرتبہ ہم اسی طرح سے رمضان ٹرانسمیشن میں تھے، ایک بہت مشہور اینکر، انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب تو آپ کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا. میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، ورنہ پہلے تک محبان اہل بیت کو اس طریقے سے موقع نہیں ملتے تھے. یہ بہت بڑی غنیمت ہے جو رمضان ٹرانسمیشن کی صورت میں ہمارے پاس آئی ہے.
اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہم اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں. وہ جو آج تک ہمیں کافر کافر کہا کرتے تھے آج اسی کافر کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو کافر ہوتا ہے وہ قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مسلک ہمارا دین انہی قرآن کی آیتوں ثابت ہے. اب بتاؤ کتنے کافر ہیں. ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمیں موقع ملا ہے اپنی نمائندگی پیش کرنے کا. تو ایک بہت مشہور اینکر تھے, انہوں نے ہم سے کہا کہ ماشاءاللہ اب تو آپ کو یہ موقع مل گیا ہے, اب تو آپ کھل کر اپنی باتیں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا باقی باتیں تو آپ چھوڑ دیجئے, ہم کھل کر قرآن کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ تو آپ نے بہت عجیب سی بات کر دی, قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا جی قرآن بھی ہم کچھ آیات ایسی ہیں جس کو پیش نہیں کر سکتے. کہا کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا, قرآن تو سب مانتے ہیں, قرآن تو سب پڑھتے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں یہاں پر نہ سنا سکیں. میں نے اسی وقت قرآن کی کچھ آیتیں پیش کی. کون سی آیتیں تھی ہمارے بچے بھی یاد رکھیں, آج جائیے گا گھر میں دیکھیے گا. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اور 4 آیت سے, بلکہ ابتدائی سورہ سے لے کر انتہائی سورہ تک دیکھیے گا. قرآن کریم کی سورہ کی 4 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اور 2 خواتین ایسی تھیں اے رسول جو آپ کو پریشان کر دی تھی, اور ان کا رشتہ کیا تھا رسول اللہ سے بھی آگے بیان کیا ہے. اسی لیے تو اسی سورہ کے اندر مثال دیے 2 عورتوں کی. وہ کون سی 2 عورتیں ہیں؟ ایک نوح علیہ السلام کی زوجہ, ایک لوط علیہ السلام کی زوجہ. معلوم ان کا رشتہ کیا تھا رسول سے. یہ 2 تھی جو آپ کو پریشان کرتی ہیں. عربی زبان میں ایک کے لیے الگ لفظ ہے, 2 کے لیے الگ لفظ ہے, 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے. تو قرآن نے 3 یا 3 سے زیادہ والا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو آپ کی تمام ازواج ہیں وہ پریشان کرتی ہے. نہیں, صرف 2 ہیں. اب کون سی 2 ہیں آپ کو تلاش کرنا ہے, اور آپ کو میں زیادہ زحمت بھی نہیں دوں گا, تلاش کرنے اتنا مشکل بھی نہیں ہے. خود صحیح بخاری میں ان کے نام موجود. اور جناب ابن عباس کی روایت یہ ہے, کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک سوال کافی عرصے سے گونج رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پوچھ لوں, لیکن میں نے دیکھا خلیفہ ثانی سے اگر میں پوچھوں گا تو کہیں مجھے توبیخ نہ کیا جائے, مجھے ڈانٹا نہ جائے, مجھے مارا نہ جائے. اس لیے میں موقع کے انتظار میں تھا کہ خود انہی کے زبان سے میں اعتراف چاہتا تھا. تو ایک مرتبہ حج کے موقع پر جب وہ خوشگوار موڈ میں تھے تو میں نے سوال کر لیا سورہ تحریم کی آیتیں کن 2 عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی. تو انہوں نے خود یہ فرمایا, صحیح بخاری میں نام موجود ہے, فرمانے لگے ایک میری بیٹی تھی اور دوسری میرے دوست کی بیٹی تھی. اور جب میں نے یہ آیتیں پیش کی ان کے سامنے, ان کا واقعہ نہ دیا ہے کہ نسرہ دیجیے ٹی وی پر. میں نے کہا دیکھیں کتنا بڑا عالمی آیا ہے, پورا ملک مسلمان ہے, قرآن کا حافظ ہے, قرآن کو صبح و شام پڑھتا ہے, لیکن قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں سن پاتا. قرآن کی آیتوں کا ترجمہ جو نہ سن سکے وہ تفسیر کیا پڑھے گا, وہ مفہوم قرآن اور تعبیر قرآن تک کیا پہنچے گا. جو ظاہر قرآن کو برداشت نہ کر سکے وہ باطن قرآن کو کیا برداشت کرے گا, اور جو باطن قرآن کو برداشت نہ کر سکے وہ ناطق قرآن کو کیا برداشت. مل کے دوست پڑھ دیجیے نا محمد والا. قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں آپ کو صرف یہ محسوس ہوگا جیسے آپ قرآن کسی اور کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں, شیعہ عقائد کی کتاب پڑھ رہے ہیں. جی آپ کو یہ محسوس ہوگا. خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے, جو کبھی کبھار ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ واقعات بیان کرتے ہیں, معجزات بیان کرتے ہیں, بھئی فلاں امام نے یہ بھی کر دیا, فلاں امام نے یہ بھی کر دیا, یہ کہاں پر موجود ہے؟ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس. جی یقیناً علم غیب اللہ کے پاس ہے. عالم الغیب والشہادہ, پروردگار وہ ہے جو شہادت اور مشاہدہ والی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور غیب کو بھی دیکھ رہا ہے.
لیکن اسی قرآن میں خدا نے یہ بھی فرمایا ہے غیب کا علم ہمارے پاس ہے لیکن ہم بخیل نہیں ہیں، ہم کریم ہیں۔ جو اس کی اہلیت رکھتا ہو اس کو عطا کرتے ہیں۔ وہ کہاں پر بیان فرمایا؟ سورہ جن، سورہ نمبر 72 اور آیت نمبر 27 ہے۔ اس کو یاد رکھنا آسان ہے، 72 اس کا الٹا کیجیے 27۔ ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، اس کے غیب پر کسی کو بھی اطلاع نہیں ہے الا مگر کچھ افراد ہیں۔ کون ہے جن کے پاس یہ اطلاع موجود ہے؟ الا من ارتضی من رسول، جو خدا کے بھیجے وہ میں سے مرتضی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب ہم ہیں، ہمارے غیب کے اوپر کسی کو اور علم حاصل نہیں ہے، لیکن کچھ افراد وہ ہیں جو غیب کو جانتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو ہمارے بھیجے ہوئے میں سے صاحب ارتضا ہو، یعنی روایت کے مطابق حضرت علی مرتضی علیہ السلام، ان کے پاس یہ علم موجود۔ تو ہمارا ہر عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اس لیے خود ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں۔ ایران کے ذریعے بڑا اچھا طریقہ رائج ہے کہ نماز کے بعد صرف ایک صفحے کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد صرف ایک صفحے کی، اجتماعی طور پر سب کو قرآن کریم بانٹ دیا جاتا ہے، اور اب تو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے موبائل میں قرآن موجود ہے۔ اب تو یہ بھی زحمت نہیں کرنی، صرف مائک کا اعلان کرنا ہے ہم فلاں سورے کی فلاں آیت کو آج پڑھنے والے ہیں، 10 آیتوں کی تلاوت کیجئے، ترجمے کے ساتھ کیجئے، یہیں سے ہم قرآن سے بھی قریب ہو جائیں گے، اہل بیت سے بھی قریب۔ اور دشمنوں کو موقع نہیں ملے گا یہ کہنے کا کہ ان کے حافظ نہیں ہوتے۔ ارے ہمارے یہاں تو حافظ 2 برس میں ہو جاتے ہیں۔ تاج توجہ فرمائے، ہمارے یہاں ایران کے اندر 2 سال کے تباہی سے انہوں نے حفظ کیا، 2 سال کا بچہ کہ ہمارے حافظ ہوتا ہے۔ اور آپ کے بزرگ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کوئی تھا جس نے سورہ بقرہ کو یاد کرنے کی بڑی کوشش کی اور 12 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ سورہ یاد ہوئی۔ بزرگوں کا مقابلہ علی کے بچوں سے نہیں ہو سکتا۔ خود کوئی بزرگ علی کی برابری کیا کرے گا؟ اس لیے ہم قرآن سے بھی قریب ہیں، ہم اہل بیت سے بھی قریب ہیں۔ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن کو ہمیں سب سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ روزانہ چاہیے انسان کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے، یہ کم سے کم میں بیان کر رہا ہوں۔ روایت کے اندر آیا ہے جو کم سے کم روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بات ایسی ہے، میں آپ کو مثال دے دوں کیونکہ اس کے بعد ایک دوسرے مرحلے کی طرف میں جانے والا ہوں۔ فرض کیجیے کہ ہمارے یہاں کوئی کام ہو، مثال کے طور پر یہ کہ جو شخص محرم کے ایام میں ایک مجلس میں چلا جائے اس کا شمار کم از کم کافروں میں نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ کافروں میں نہیں ہوتا تو یہ کوئی بہت بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے اس کو۔ بھائی اگر یہ کہا جائے کہ جو ایک مجلس میں چلا جائے اس کا شمار تو اعلیٰ علیین میں ہوتا تو پھر ایک عہدے کی بات ہے نا، ورنہ یہ کہا جائے کہ اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا، یہ تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں یہ سب سے کم معیار ہے، جو روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کا کم از کم شمار غافلین میں نہیں ہوتا۔ اور اگر تم اپنا شمار ذاکرین میں اور اللہ کو یاد کرنے والوں میں شمار کرنا چاہتے ہو تو کتنی آیتوں کی تلاوت کرو؟ فرمایا تمہیں چاہیے روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرو تو تمہارا شمار اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہو۔ اور اسی طریقے سے سلسلہ یہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ رسول کی حدیث اور آگے بڑھی، جو 100 آیتوں کی تلاوت کرے، جو 200 آیتوں کی تلاوت کرے، جو 300، جو 400، اور یہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں۔ ایک ہمارے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے دارالقرآن شروع کیا۔ جیسے انہوں نے دارالقرآن شروع کیا کہتے اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ کیوں مخالف ہو گئے؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ جو قرآن کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ ارے جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے وہی تو قرآن کا ماننے والا ہوتا۔
اور جس نے قرآن کو لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا، اصل میں اس نے قرآن کو بھی نہیں لیا، اس نے قرآن کے نام پر پورے دین کو چھوڑ دیا۔ جو صرف قرآن کو لے لے اہل بیت کو چھوڑ دے، اس نے صرف نام استعمال کیا۔ پھر میں نے کوئی مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ نے دارالقرآن شروع کیا ہے، لوگوں کے دل میں غلط فہمی ہوگی، آپ ایک کام کیجیے، آپ کے پاس کمی تھوڑی ہے، آپ اپنے دارالقرآن کی چاروں دیواروں پر، اندر بھی باہر بھی ہر جگہ پر وہ ساری آیتیں لگا دیجیے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ خود بخود یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ بھائی کوئی اہل بیت سے دشمنی، اہل بیت سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی، بلکہ اصل میں تو اہل بیت ہی نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اہل بیت سے اور سیکھیں گے۔ اور یہی طریقہ ہمیں اپنی مجالس کے اندر بھی رائج کرنا چاہیے۔ مجالس کا بھی آغاز کریں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ لہر سے، سورہ کوثر سے، سورہ زلزال سے، سورہ عادیات سے، سورہ حمد سے۔ میں تو کہتا ہوں کسی بھی سورہ کا نام لیجیے اس میں علی ہی نظر آئے گا۔ تو ان ساری آیتوں کو انہی مجلسوں کے ذریعے ہمیں حفظ کروا دینا بچوں کو، کہ بچوں یاد رکھو یہ قرآن وہ ہے جو ہمارے اہل بیت کی شان میں نازل ہے۔ اس طرح سے ہم قرآن کریم سے بھی قریب ہوتے جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیے ہیں، جو اہل ریب ہیں ان کے رذائل کو بیان کیے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اہل بیت کے شیعوں کا ذکر۔ اہل بیت کے شیعوں کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو علی کے شیعہ ہیں، جو صحیح ایمان بھی لانے والے ہیں، عمل صالح بھی کرنے والے ہیں، وہی تو کائنات کی بہترین مخلوقات ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا میرا ذکر موجود ہے اگر ہم آپ ہیں صحیح شیعہ ہو جائیں۔ اور آج مجھے جو شیعہ کے بارے میں بات بیان کرنی ہے، ان کے لیے تو بات بیان کرنا بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں، کیونکہ آج کے زمانے میں جس طریقے سے لوگ علی کے دشمن ہو گئے، اسی طریقے سے علی کے نوکروں کو بھی دشمن ہو گئے۔ جس طریقے سے علی ابن ابی طالب سب کو شتم کیا جاتا تھا، اب اتنی جرأت نہیں ہے کہ علی پر سب کو شتم کر سکے۔ وہ ان کے بزرگ تھے جو علی پر بولا کرتے تھے، اب ان کی اولادیں ہیں جو علی کے نوکروں پر بھونکنے لگی۔ حضرت مالک اشتر کتنا عظیم نام، کتنے بڑے عبادت گزار، کتنے بڑے بندگی پروردگار کرنے والے، کتنے بڑے سجدہ گزار۔ بلکہ حقیقت میں تو یہ کہنا چاہیے تو رسول خدا کے بارے میں اور ان کے اصحاب کے بارے میں آیت آئی ہے نا، وہ تو لگتا ہی ہے کہ جیسے مالک اشتر کے لیے آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول خدا کے صحابیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول تو محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ تو ان کی دو صفت ایسی بیان کر رہے ہیں، اگر یہ دو صفت پائی جاتی ہو تو کہو کہ یہ رسول کا صحابی ہے، ورنہ یہ نہ کہو کہ رسول کا صحابی ہے، یہ کہو رسول سے صرف ملاقات کرنے آیا۔ دو نشانیاں قرآن کریم نے کون سی دی ہے؟ یہ دونوں نشانی مالک اشتر میں موجود ہے۔ کا نشانی یہ ہے جب کافروں سے جنگ میں مقابلہ ہوگا تو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، جب اپنوں کے درمیان ہوگا تو اسے معافی سے کام لے گا۔ ہمیں تو کچھ ایسے بزرگ ملے ہیں کہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو ویسے ہی واپس تشریف لاتے تھے، اور جب اپنوں کے درمیان ہوتے تھے تو تازیانہ اٹھا کے مارتے تھے۔ کہ نبی کا صحابی تو وہ ہوتا ہے جب میدان میں دشمن کے مقابلے پر جائے تو پھر ڈٹ کر حملہ کرے اور مکمل طور پر انہیں تہس نہس کرے، لیکن جب اپنوں کے درمیان ہو تو انہیں معاف کرنے والا بہت رحم دل ہے۔ یہی مولانا تقیان کا بھی طریقہ تھا اور یہی جناب مالک اشتر۔ مالک اشتر کا مقام حضرت ایک بلندر جاندار صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔
صحیح ہے، ہمارے پاس مائک موجود ہے اس لیے آواز تیز ہے، لیکن آپ کے پاس تعداد موجود ہے تو آپ کی آواز بھی اتنی بلند ہونی چاہیے۔ ایک اور بلند سوال پڑھ لیجیے۔ جناب مالک اشرف کے لیے صرف شاید اتنا ہی جملہ مولا کائنات کا کافی ہے کہ کان لی مثل ما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اس سے بڑا اور کیا جملہ ہوگا؟ یعنی یہ جملہ تو حسن و حسین کے لیے زیب دیتا ہے کہ میرے شہزادے حسن و حسین میرے لیے ایسے ہیں جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا، لیکن یہ ہے مالک اشتر۔ اور ایک موقع پر مولانا متقی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی مالک، مالک کو کون پہچان سکتا ہے؟ اگر خدا انہیں پہاڑ بناتا تو وہ اتنے بلند پہاڑ بن جاتے کہ کوئی دشمن کا طیارہ اور پرندہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، اور اگر انہیں خدا خاک بناتا تو اتنی انمول خاک بنتے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی انہیں خرید نہیں سکتے۔ یہ ہے حضرت مالک اشتر، اور وہ مالک اشتر کہ جن کے بارے میں حتی دشمن یہ کہہ رہا ہے، جو علی کا بھی دشمن ہے اور علی کے چاہنے والوں بھی دشمن ہے، اس کے جملے یہ ہیں کہ علی کے پاس دو بازو تھے، ہم نے ایک بازو صفین میں کاٹ دیا، دوسرا بازو ابھی کاٹ دیا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ صفین میں ہم نے علی کے ایک بازو عمار کو شہید کر دیا، اور ابھی علی کے دوسرے بازو مالک اشتر کو بھی شہید کر دیا۔ علی کے بازو ہے مالک اشتر، اتنا عظیم مقام کس کے بازو؟ علی کے بازو، کوئی عام انسان نہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، جو جانتا ہے۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والی۔ علماء حلقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بات درود پڑھ دیجئے محمد والی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن ہے جو جانتا ہے کہ علی کا سب سے بڑا مضبوط سہارا کون ہے۔ کا سب سے مضبوط سہارے یہ دو تھے، یہ دو ستون سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ عمار کو بھی ہم نے مار ڈالا، مالک اشتر کو بھی ہم نے مار ڈالا، اور ان دونوں کی شہادت کے بعد علی کو بھی شہید کر دیا۔ اتنا مضبوط سہارا تھا جناب مالک۔ اب دیکھیے گا جناب مالک کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو بڑھ کے حملہ کرنے والے، لیکن جب ان کا بھی درمیان ہو تو سبحان اللہ۔ کوفے کے اندر انشاءاللہ میں کوفے کے بارے میں بھی کوشش کروں گا کہ کل یہ پرسوں آپ کی خدمت باتیں بیان کروں کہ کوفے کے بارے میں جو ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک صحیح نہیں ہے، کوفے کے اندر کتنے اور افراد موجود ہیں، انشاءاللہ اسے آئندہ گفتگو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوفے کے اندر ایک شخص نے دیکھا مالک کو۔ اب واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں ہے، فیس بک کا زمانہ تو نہیں ہے کہ پہچان لیا جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، نہیں پہچانتا تھا۔ مالک اشرف بھی ایسے تھے کہ ایک بہت قوی الجثہ انسان، بہت بہادر، بہت دلیر انسان، اور چونکہ یمن سے تعلق تھا ان کا، اس لیے تھوڑا سا رنگ ان کا ایسا تھا کہ جو سانولا رنگ ہو۔ اب عام طور پر ایسے جو رنگت کے افراد ہوتے تھے ان کو غلام سمجھا جاتا تھا کہ بھائی یہ سامنے رنگت کے جو لوگ غلام ہیں، یہ ہمارے یہاں آئے ہیں نوکری کرنے کے لیے، یہاں آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اصل تو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو جناب مالک اشتر کو کسی کوفے نے پتھر اٹھا کر مارا۔ جب اس کوفی نے پتھر مارا، حضرت مالک اشتر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت مشکل ہے یہ کام، اس کی ایک ضربت سے 500 لوگ وہاں سے جہنم ہوتے۔ کیا مشکل تھا کہ اس کو ابھی گریبان سے پڑھتے اور زمین میں گاڑتے۔ مالک اشتر نے کوئی جواب نہیں دیا، چل پڑے اپنے راستے کی طرف۔ کسی نے کہا تجھے معلوم ہے تجھے کس نے مار، تو نے کس کو مار دیا؟ تو کون تھا یہ؟ کہا کہ یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر تھا، تو نے اس کو مار دیا۔ وہ کس کے لشکر کا؟ علی کے لشکر کا۔ جب علی وہ ہے تو ان کے لشکر کا سپہ سالار کیا ہوگا؟ ارے بھائی میں جا کر معافی مانگ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ غصہ کر جائے، یہ تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے۔
کہ جلدی سے جاؤ ان سے معافی مانگ کر آؤ. جب یہ پیچھے پیچھے گئے جہاں مالک گئے تھے تو کیا دیکھا, لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں. جیسے مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھا, مالک نماز انجام دے رہے. نماز ختم ہوئی, کہا کہ میں نے گستاخی کر دی, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں. مالک نے کہا تجھے معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا تھا؟ میں اس لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا کہ تیرے لیے خدا سے استغفار کروں کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا اور یہ کام کر لیا. کہا کہ ہاں بات ہے, میں آپ کو نہیں پہچانا, لیکن مالک تو یہ کہہ رہے ہیں تو نے نہیں پہچانا, اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پہچانا. دونوں نہیں پہچاننے میں فرق ہے. مالک جو کہنا چاہ رہے ہیں تو نے نہیں پہچانا, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو نے میرا دنیاوی منصب نہیں پہچانا, بلکہ یہ کہنا چاہ رہے تو نے میرا آخرت میں جو منصب ہے نہیں پہچانا. اگر تو وہ منصب جان کر یہ کام کرنے والا ہوتا, تیری آخرت خراب ہو جاتی. میں نہیں چاہتا کہ تیری آخرت خراب ہو, اس لیے تیرے لیے استغفار کیا. مالک اشتر اتنی توانائی رکھنے کے باوجود اتنا ہی صبر کرنے والے تھے. اور یاد رکھیے گا مولانا تقیان کے نبی کیسے موجود تھی. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ علی تو بس تلوار چلانا جانتے تھے, جو سامنے آتا تھا بس اس کو کاٹتے جاتے تھے, اس کو مارتے جاتے تھے. نہیں عزیزو, تلوار تو علی کی مجبوری کا نام ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تلوار تو علی کی مجبوری کا نام ہے, ورنہ اگر علی کی مجبوری نہ ہوتی تو علی وہ انسان تھے جو علی انسان ہے بھی. میں روایت بھی پیش کروں گا کہ علی تو وہ انسان ہے جو اپنا ہو یا نہ ہو ہر ایک کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کی دعا کرتے تھے, خیر مانگا کرتے تھے. اب روایت سنیے گا, نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, بڑا عجیب جملہ ہے, فرماتے لو کان الحلم رجلا لکان علیا. کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اگر شجاعت دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, یہ نہیں فرمایا اگر عبادت دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, نہیں فرمایا لو کان الحلم رجلا, اگر علم اور برداشت اور بردباری کسی انسان کی شکل میں آتی تو وہ علی کی شکل ہوتی. اتنی برداشت علی میں, اور یہی تو برداشت تھی جس کی وجہ سے زہرائے مرضیہ پر ظلم ہو رہا ہے. علی برداشت, حسنین کریمین پر ظلم ہو رہا ہے, علی برداشت کر رہے ہیں. علی کو معلوم ہے ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا جائے گا, علی برداشت کر رہے ہیں. علی کی برداشت سے زیادہ کسی کی برداشت نہیں. اور اگر دیکھنا ہو جنگوں کے اندر تو صرف علی کی تلوار کو نہ دیکھو. جب عمر ابن عبدالوہاب کو علی نے پچھاڑا ہے تو عمر ابن عبدالوہاب نے تھوک دیا, علی کی اڑتی ہوئی تلوار نیچے آ گئی. پھر دوبارہ سے وہ کھڑا ہوا, دوبارہ سے جنگ ہوئی, دوبارہ سے اسے پچھاڑا گیا. اور پھر کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ہم آپ کی جنگ دیکھ رہے تھے, آپ نے پچھاڑ دیا تھا عمر کو لیکن آپ نے مارا نہیں, آپ دوبارہ سینے سے اتر گئے, پھر جب کوئی پھر آپ نے مارا ہے, آخر وجہ کیا تھی؟ میرے مولا نے فرمایا کہ اس نے مجھے تھوک دیا تھا. تو کہا کہ تھوک دیا تو پھر آپ نے اسے تیزی سے کیوں نہیں مارا؟ اگر میں اسے تیزی سے مار دیتا دنیا یہ لیتی, علی اپنے غصے میں مار دیا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ دشمن کو بھی ماروں تو اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ماروں, میں دشمن کو بھی ماروں تو خدا کی وجہ سے ماروں. جو جنگوں میں اتنی احتیاط کرنے والا ہو وہ باقی حالات میں تو اتنی احتیاط کرنے والا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ نبی نے کہیں نہیں فرمایا کہ علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بدر کا مارکا ہو گیا, عہد کا مارکا ہو گیا, خیبر کا مارکا ہو گیا, بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا دیا گیا, لیکن کہیں نہیں فرمایا کہ علی کی وہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تھی. خدا جانتا ہے خندق میں علی نے کیسی ضربت ماری کہ نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. آج علی کی ایک ضربت جن اور انسکرار کی عبادتوں سے افضل ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی برداشت, اور یہی برداشت مالک اشتر کے میں موجود ہے. اپنوں کے لیے بہت رحم دل, اور یہ ہمارے نوجوانوں کو پیغام لے کر جانا ہے کہ خدا نے زور بازو دیا ہے, طاقت دی ہے, آپ چھین سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت موجود, دھکا دے سکتے ہیں, لیکن یہی تو علی نے سکھایا ہے کہ چاہے طاقت موجود ہو اپنے ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ ہو, خدا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. تو علی
ان کا ایک جلوہ مالک اشتر میں اس طرح سے نظر آتا ہے. دوسرا جلوہ اگر تھکے بھی نہیں تو پیش کرو. تین جنگیں مالک اشتر نے بھی لڑی ہیں. تینوں جنگوں میں علی کی طرف سے سربراہ تھے لشکر کے. چاہے جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو, جنگ نہروان ہو, ساری جنگوں میں علی کے ساتھ. اور علی کی طرف سے سپہ سالار تھا مالک اشتر. جنگ جمل ہوئی, میرے مولا نے فرمایا اے مالک تم فتنے کی ٹانگیں کاٹ دو. اب جن کو پتا ہے وہ بات سمجھیں گے. فتنے کی ٹانگیں کاٹ دو. مالک اشتر آئے, پہلا وار کیا, پہلی ٹانگ کٹ گئی. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جانور جو چار پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے جب ایک پیر کٹ جائے تو گر پڑتا ہے. لیکن مالک نے کیا دیکھا کہ میں نے ایک پیر کاٹ دیا ہے تب بھی فتنہ گرتا نہیں ہے, کھڑا ہے ابھی بھی. پھر دوسری طرف سے حملہ کیا, دوسری ٹانگ کاٹ دی. اب گر جانا چاہیے, ابھی بھی نہیں گرا, ابھی باقی ہے. پھر حملہ کیا, تیسری ٹانگ کاٹ دی. اس کے باوجود بھی فتنہ کھڑا رہا. حیران ہوتا مالک اشتر, کیا بات ہے, کیسا جانور ہے, گرتا ہی نہیں ہے. مالک نے مولا متقیہ کی طرف مخاطب کر دیا, یا امیر المومنین یہ فتنہ گرتا کیوں نہیں ہے؟ اس فتنے کو سہارا دینے کے لیے شیطان موجود. اور جب چوتھی ٹانگ کاٹی تو جیسی وہ چوتھی ٹانگ کا کٹنا تھا وہ محترمہ محمل سے نکل کر نیچے گری اور ابھی گرنے والی تھی. اور یہ آؤ بکا کرنے والی تھی کہ علی نے میرے ساتھ کیا کر دیا. کہ علی نے اشارہ کیا, جیسے اشارہ کیا وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس بیوی کو سنبھالا اور سنبھال کے فوراً سے اسے گھوڑے پر بٹھایا. جیسے اس طریقے سے بٹھایا وہ بیوی کہنے لگی علی نے میری بے حرمتی کر دی, علی نے میری بے عزتی کر دی, علی نے مجھے ایک نامحرم کے سپرد کر دیا, ایک اجنبی کے سپرد کر دیا, علی نے میری آبرو ریزی کر دی. جیسے ہی جملے کہہ رہی تھی وہ شخص کہنے لگا ہے بی بی خاموش ہو جاؤ کہ میرا ہی بھائی محمد نے ابھی بکر ہو. کیا کہنے ہیں علی ابن ابی طالب کے. علی ابن ابی طالب جیسا اگر کوئی کسی کو دشمن بھی مل جائے, اگر وہ صحیح ضمیر کا مالک ہو تو وہ اس دشمن ہونے کے باوجود بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا کہنے علی ابن ابی طالب. یہ جنگ جمل تھی, مالک اشتر نے ایک رخ پیش کیا. جنگ صفین میں حاکم شاہ نے قبضہ کر لیا پانی پر. کچھ دنوں تک قبضہ جاری رہا. مالک اشتر نے کہا کہ مولا یہ تو پانی نہیں دے رہے, کیا کیا جائے. دیکھیں آج بھی ہمیں پتا چل گیا کہ جو آج بھی پانی رکھنے کے باوجود نہ پلائے ان کا تعلق کس قوم سے. اور دیکھیے گا جیسے ہی مالک اشتر کو حکم دیا کہ اب تم حملہ کرو, قبضہ کر لو, جیسے قبضہ کر لیا جو علی کے چاہنے والے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا تھا اب ہم بھی انہیں پانی نہیں دیں گے. مولا نے فرمایا نہیں, یہ ان کے آبا و اجداد کا کردار تھا, وہ ہمارے آبا و اجداد کا کردار. یا میں لفظوں کو اور سادہ کر دوں اور تاریخ میں نام بھی بیان کروں, تاریخی واقعہ نام ہے کیا حال ہے. شاید مولا نے کہا ہوگا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں یا ابو سفیان کا بیٹا. اور کھول دیا پانی. اور یہی روش تو ہمیں حسین ابن علی کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ہول کا لشکر دشمن بن کر آیا تھا, لیکن کہا عباس ان کے لیے پانی کھول دو, ان کو بھی پانی پلاؤ, ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ, جو دور رہ کے سپاہی اس کو بھی پانی پلاؤ. جنگ صفین کے اندر یہ کردار ادا کیا. یاد رکھیے بہت عجیب واقعہ ملتا ہے اگر میرے ساتھ. پھر انہوں نے حملہ کیا, پھر قبضہ انہوں نے کر لیا حاکم شاہ والوں نے, اور انہوں نے اسی بہانے سے قبضہ, ہم تو پانی پینے کے لیے آئے ہیں. پانی پینے کے بہانے آتے تھے کیونکہ علی نے کھلا چھوڑ دیا تھا, پانی پینے کے بہانے آتے تھے. اچانک پانی پینے کے بہانے تلواریں نکالی, مولا کے چاہنے والوں کو دور کر دیا. تو جب دور کر دیا مالک اشتر آئے, کہنے لگے کہ مولا میں کیا کروں, کیسے پانی لے کر آؤں. کہا مالک تم جاؤ, پانی تمہیں مل جائے گا. کہا مولا اکیلے جاؤ یا ساتھ جاؤ. تو کہا تم اکیلے بھی جاؤ گے تب بھی پانی مل جائے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حکم امام تھا، کوئی چوب چرانے کی دوڑ پڑے اکیلے۔ علی نے گویا مالک کو لشکر بنا کر بھیجا۔ یہ مالک اشتر نہیں ہے، یہ علی کا لشکر ہے۔ اور جب یہ چلے اکیلے گئے، تھوڑی دیر وہاں پہ جا کے کہا کہ مجھے پانی مل گیا، مولانا پانی لے کر آیا ہوں۔ کہا ماشاءاللہ شاباش، ایسے ہی کام تمہیں کرنا چاہیے۔ جب وہاں افراد موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ حیرانگی کی بات ہے۔ حاکم شام نے کہا تجھے ہم نے کیا یہ یہاں پہ ڈیوٹی کے لیے کھڑا نہیں کیا تھا کہ وہاں تک پانی نہیں جانا چاہیے، کیسے وہاں پہ پانی گیا؟ کہا کہ میں کیا کروں اے حاکم شام، آپ کا جو مشیر خاص ہے نا اس کو میں نے دیکھا تھا مالک کے ساتھ، اور اس نے مجھے کہا مالک کو پانی دے دو، تو میں نے دے دی۔ اس مشیر خاص کو بلایا، کہا کہ تیرے ہوتے ہوئے کیسے کام ہو گیا؟ مشیر خاص نام تو معلوم ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں وہاں موجود ہی نہیں تھی، یہ میرا نام استعمال کر رہا ہے، میں نے نہیں کہا کہ مالک کو پانی دے دو۔ کہا کہ اچھا یہ تو پتہ نہیں چل رہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلا دن آیا، پھر مولانا نے فرمایا مالک جاؤ پانی لے کر، پھر مالک چلے، پھر پانی لے کر آ گیا، پھر پانی وہاں سے مل گیا، پھر آگے میں جاؤں پتہ چلا، پھر بلایا اس کو، ہمیں پتہ چلا کہ مالک پانی لے کے چلے گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کیا کروں حضور والا، آپ کے بیٹے آئے تھے مالک کے ساتھ، انہوں نے حکم دیا مجھے کہ پانی دے دو، میں نے پانی دے دیا۔ بیٹے کو بلایا، کہا تم نے کہا تھا؟ نہیں میں نے نہیں کہا، جھوٹ بول رہا۔ یہ کتنا جھوٹا ہے آدمی۔ اور وہ کہہ رہا نہیں میں نے ان کو دیکھا، قسمیں کھلوا رہے ہیں، میں ان کو دیکھا ہے، اس سے بات کہہ رہا ہوں۔ تیسرا دن آیا، حاکم شام نے کہا اب کوئی بھی تجھے کہے، تجھے کسی کی نہیں سنیے، مالک کو پانی دینا ہی نہیں۔ مالک تیسرے دن پہنچے، پانی لیا، پانی لے کر پھر علی کے پاس آ گیا۔ پھر حاکم شام پریشان ہے، بھائی اب کیسے چلا گیا پانی؟ کہا کہ اب کیوں پانی چلا گیا؟ میں نے تو منع کیا تھا کوئی بھی آئے پانی نہیں دینا۔ کہا حضور آپ خود تشریف لائے تھے، آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ پانی دے دو، تو میں نے دے دیا، میں تو آپ کے حکم کا تعمیل کرنے والا ہوں۔ تو کہا ایسے کیا سوچتا ہے کہ میں اتنا بلوکر تو نہیں ہوں۔ کہا اب اگر ایسا کوئی ہو تو نشانی اس سے لے لینا کہ میں تمہاری بات پر یقین کروں کہ ہاں باتیں اس سے کہا نہیں کہا۔ چوتھا دن آیا، پھر کہا مالک پانی لے کر آؤ، مالک پانی لے کر آ گئے۔ پھر اس سے سوال ہوا ایسا کیسے ہو گیا کہ اب تو نے پانی دے دیا، اب اگر تو نے پانی دیا ہے تو ثبوت نکال، کس نے تجھ سے کہا تھا کہ پانی دے دے؟ کہا حضور آپ ہی نے کہا تھا، تو اگر میں نے کہا تھا تو ثبوت دے، کہا یہ ہے آپ کی انگوٹھی۔ کہنے لگا یہ خود حاکم شام کہنے لگا، کہنے لگا ہاں من عجائب علی بن ابی طالب، یہ علی کی کرامات میں سے کرامت۔ جو علی کے راستے پر چل پڑے علی خود مدد فرماتے ہیں، جو علی کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہو خود وہاں سے مدد آتی ہے۔ اور کتنے ہی واقعات مسلمان پر موجود ہیں، بس گنجائش نہیں رہی۔ ایک صاحب تھے، ہر مرتبہ یا علی مدد کہہ کے نکلا کرتے تھے، تو ماشاءاللہ ہمیشہ منزل پر پہنچتے تھے۔ بہت سو کو دیکھا کہ وہ چھٹیاں کر لیتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بھائی نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوتا؟ آپ اس میں ایک نسخہ یہ اختیار کرتا ہوں، میں ہمیشہ نکلنے سے پہلے یا علی مدد کرتا ہوں۔ لیکن آپ کا جو عقیدہ ہے اس حساب سے تو آپ شاید نہیں کہہ سکتے ہوں گے۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ اگلا دن آیا تو جو صاحب پوچھنے والے تھے وہ اگلے دن وہ خود ہی نہیں آئے، جو سوال کرنے والے تھے وہ نہیں آئے۔ ایک پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، ان کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچے۔ جب ہاسپٹل گئے تو کچھ افراد تھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھے رہیے گا، باقیوں کو جانے دیجیے گا۔ جب باقی چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ کل جب آپ نے کہا تھا نا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ یا علی مدد کہہ کے نکلتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی اپنے بزرگ کو بلاتا ہوں۔
تو انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا یا علی مدد کہہ کے نکلو گے تو کوئی حادثہ نہیں پیش آئے گا. اور پھر اس نے بھی یہی روٹین بنائی. بس عزیزوں، پروردگار ہمیں مولا متقیان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا متقیان کے دین پر، مولا متقیان کے راستے پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مالک اشتر کا جو اختتام ہے، جو شہادت ہے، ایک خط بھی تھا جس کے حوالے سے مجھے بات بیان کرنی تھی. نہج البلاغہ کا 53 نمبر کا خط، کیا عجیب و غریب خط ہے جو مولا متقیان نے. آج بھی UN کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی، چارٹر آف ہیومن رائٹس اسے قرار دیا، اور UN نے عرب ممالک کو وہ خط بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا، بھائی یہ تمہارا چوتھا خلیفہ ہے جس نے لکھا ہے حکومت کیسے ہوتی ہے. کیا بات ہے. مولا متقیان کے اس خط کی جو مالک اشتر کو دیا تھا، کہا تھا کہ مصر میں جا کر ایسے حکومت کرنا. مصر میں پہنچنے سے پہلے مالک اشتر کو شہید کر دیا گیا. ان کے بیٹے ان کے ساتھ موجود تھے. زہر دے کر جب مالک اشتر کو مارا گیا، بیٹے نے اس کو کفن دیا، بیٹے نے نماز جنازہ پڑھی، بیٹے نے دفنا دیا. آج بھی مصر میں جناب مالک اشتر کا روضہ موجود ہے. بہت مصر سے اس زمانے کا جو اصل دارالخلافہ اور جہاں دارالامارہ تھا، وہاں پہنچنے سے پہلے شہید کیے گئے تھے. اس سے تھوڑا سا فاصلے پر. میں کہا اے مالک اشتر، تم نے اپنی زندگی بھی گزاری علی کے راستے پر، تمہیں موت بھی آئی علی کے راستے پر، لیکن بس اتنا تھا کہ جب تمہیں شہید کیا گیا تو دفنانے کے لیے بیٹا موجود ہے. قربان ہو جائے کربلا کے حسین پر. جب شہید ہوئے تو دفنانے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو ایک بیمار بیٹا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور ایک بہن ہے. بہن اپنے سر کے چادر کو دیکھے یا اپنے بھائی کو دیکھے. یہی وجہ ہے کہ دل زینبیہ سے جب اتر کر بہن گودال میں آئی ہوگی اور قتل گاہ میں پہنچی ہوگی، یہ جملہ تاریخ کی کتابوں موجود ہے. حسین مظلوم کو ایسے مارا گیا اور اتنی تلواریں، اتنے تیر، اتنے نیزے مولا امام حسین علیہ السلام کے بدن مطہر پر پیوست ہو گئی تھی کہ شہزادی زینب کبریٰ نے آ کر لاش حسین کو یہ جملہ کہا، انت اخی یا حسین، اے حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ میں نے تجھے حسین کو دیکھا تھا وہ نانا کی گود میں ہوتا تھا. میں نے تجھے حسین کو دیکھا تھا وہ نانا کی پشت پر ہوتا تھا. میں نے تجھے حسین کو دیکھا تھا وہ اماں اور بابا کے ساتھ ہوتا تھا. میں نے تجھے حسین کو دیکھا تھا وہ کبھی عباس کے ساتھ، کبھی علی اکبر کے ساتھ ہوتا تھا. بھیا یہ بتا کہ تو ہی میرا بھائی حسین. یہ جملے تو موجود ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے ایک اور جملہ بھی شاید مولا حسین نے پلٹ کر کہا ہوگا جب شہزادی زینب کبریٰ کے کھلے سر پر نظر پڑی ہوگی. فرمایا ہوگا انتی اختی یا زینب، اور تو کیا میری بہن زینب ہے؟ میں بھی جس زینب کو بیٹا آتا تھا اس کی تو شان یہ تھی، اس کے آتے ہی سارا جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، بڑے احترام سے سوال کرواتے تھے. اب میری بہن کو کیا ہو گیا؟ کوئی شیر اس کے ساتھ نظر نہیں آتا، کوئی بیٹا نظر نہیں آتا. کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ بس یہ سفر عجیب طریقے سے آگے بڑھا. بہن بھائی کا جو سفر تھا وہ عجیب طریقے سے آگے بڑھا. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. جہاں جہاں سارے امام علی مقام ہوتا تھا وہاں وہاں بہن کا ساتھ ہوتا تھا. اس سفر کے اندر بہت موقع ایسے آئے جہاں بھائی بہن نے گفتگو کی ہے، اگر سن سکے تو. ایک موقع یہ آیا بہن نے اپنے بھائی کو مخاطب ہو کر فرمایا، ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا. اے میرے دل کی ٹھنڈک میرے بھائی، کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری ایسے بھی ملاقات ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تیرا کٹا ہوا سر چل رہا ہوگا، دوسری طرف میرا کھڑا ہوا سر چل. ہماری ایسے بھی ملاقات ہوگی، ایک طرف میرا کھلا ہوا سر، دوسری طرف میرا کٹا ہوا سر. یہ سر سفر کرتے رہے اور اگر شام کی منزل آئی تو یہ نبی زینب کی کمرہ کے لیے بڑا سخت ہو گیا، کیونکہ کوفے میں پھر بھی تماشا دیکھنے والے تھے، لیکن تماشائی کبھی
شام آیا، شامیوں میں جو تماشائی جمع ہوئے، ان کے ہاتھوں میں کھانا نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں خورما نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں پتھر موجود تھا، ان کے ہاتھوں میں دھرتی میں لکڑیاں موجود تھی۔ ایک متولی کی بیٹی نے کہا بابا میں کیسے صبر کروں، میرے دشمن کے لیے یہاں مارنے والے موجود ہیں، یہاں مجھے پتھر لگائے جائیں گے، میں کیسے صبر اختیار کروں۔ ایک متولی شہر کی ذہن میں تو رہا ہے، مارا حسین کی طرف نگاہ کی، جیسے حسین مظلوم کی طرف نگاہ کی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن روایت کہتی ہے جیسے ہی دکھیاری نے دکھ بڑے انداز میں بھائی کو دیکھا، بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جیسے ہی آنسو جاری ہوئے، آنسو جاری ہوتے ہی زینب کو تسلی مل گئی، اگر میں جا رہی ہوں میرا بھائی میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ حسین ہو اسے پھر کسی اور کو ضرورت بھیجنے جاتی ہے۔ سر حسین بھی دربار میں داخل ہوا اور سر زینب کبریٰ بھی دربار میں۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس خلیل سے توسل کو بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو نگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہونے کو ہماری حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرمائے، پروردگار اصحاب یا امیر المومنین کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، پروردگار ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے جو حاضرین مجلس انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، پروردگار بحق جناب سیدہ کائنات جو جائے شریع حاجات دے کر پروردگار تمام کی حاجات کو پورا فرما، جو لا علاج مریض بدر خاص جناب سید آصف رضا عابدی صاحب اور حاضرین اور بانیان مجلس کے جو جملہ مریض ہیں پروردگار تمام کو بیماری سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب، پانے والے بے اولاد اپنی کو اولاد الصالحہ نصیب، صاحبان اولاد اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے ہمیں شام کے مزارات، کربلا کے مزارات اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ پالنے والے اس عزا خانے کی، مسجد کی اور تمام مساجد اور عزا خانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی حفاظت کرنے والوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پالنے والے ملک پاکستان میں استحکام عطا فرمائے، امت محمدی کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محبت محمد والے محمد منتشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور اہل بیت کے اوپر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور اہل بیت کے حقیقی وارث اور جانشین حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان انصار عاشقین محبین میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔